السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میری یہ بھی ویڈیو پسند آئے گی، جو کہ اسپیشلی میں نے یوٹیوب کے حوالے سے اپنے ان دوستوں کے لیے جو میرے کافی چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بنائی ہے۔ اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو آج کی ویڈیو پیارے دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور میں اپنے دوستوں سے ذکر کرتا چلوں کیونکہ قربانی کا وقت قریب ہے۔ لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں، مینا میں اس وقت موجود ہیں، اور جب یہ میری ویڈیو آئے گی تو عرفات میں ہوں گے، یعنی کہ حج کا وہ دن جس میں مغرب تک آپ عرفات میں رہے تو آپ حاجی کہلائے جائیں گے۔ تو اس میں آپ کئی جگہوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مغرب تک، مغرب کی اذان تک عرفات میں رہا، وہ اپنے آپ کو حج کی کیفیت میں کمپلیٹ سمجھے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جب سامنا ہوا اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، اور اللہ کے حکم سے وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، تو دوستو اس کے بعد جب نمرود پہ اللہ کا عذاب آیا، اور یقیناً آیا، اور وہ واسب الجہنم چلا گیا، وہ یعنی کہ مر گیا، اس کے بعد جو باقی وہاں کے مشرکین تھے وہ بھی جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ایمان والے تھے لوگ اس علاقے میں وہ رہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ حضرت اب نمرود بھی نہیں ہے اور مشرکین تقریباً ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ حکومت سنبھالیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ملک گیری کے لیے نہیں آیا، میں حکومت کے لیے نہیں آیا، میرا کام تو لوگوں کو توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کے آنا ہے، میں تو نبی اور پیغمبر ہوں، لہٰذا آپ یہ حکومت سنبھالیں۔ ان لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ حکومت سے سنبھالیں، بس اتنا رکھیں کہ وہ عذاب جو کہ نمرود پہ آیا اس کو دوبارہ دہرائیں مت، بت پرستی کی طرف نہ جائیے گا، وہ غلطیاں جو اس نے کیں آپ نہ کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حکومت جو ہے ان لوگوں کے جو ایمان والے تھے ان کے ہاتھ میں وہ حکومت حوالے کی، اور خود اللہ کی وحی کا انتظار کرنے لگ گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کا اب کیونکہ یہاں پر تمام مشرکین ختم ہو چکے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کرنے لگ گئے کہ اللہ کی وحی آئے اور وہ یہاں سے رخصت ہو۔ تو لہٰذا ہوا بھی اسی طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کا انتظار کیا، جب وحی آئی تو آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ اور قرآن شریف کی سورہ صفات کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میرے رب نے حکم فرمایا، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں دوستو کہ جب میرے رب نے حکم فرمایا کہ اب وہاں جاؤں گا جہاں میں اپنی عبادت کو بہتر انداز میں ادا کر سکوں، کیونکہ اب مشرکوں کا یہاں پر خاتمہ ہو چکا تھا، لہٰذا اور صرف ایمان والے ہی رہ گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے کوچ کر گئے، اور جب وہاں سے ہجرت کی تو آپ پہنچے اپنے چچا کہ بعض روایتوں میں ہے چچا اور بعض میں ہے کہ دوسرے ملک چلے گئے۔
تو وہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ کی وہاں پر ملاقات حضرت سائرہ سے ہوئی. وہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے. لب لباب یہ کہ وہاں پر حضرت سائرہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. وہ حضرت سائرہ جو تھیں وہ اس ملک کی بادشاہ کی بیٹی تھیں. تو آپ کا جب ان سے نکاح ہو گیا تو آپ ان کو لے کر، کیونکہ آپ نے تو ہجرت اللہ کے حکم سے کرنی تھی، دوسرے علاقے میں جانا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر پھر مصر روانہ ہو گئے. راستے میں جب وہ جانے لگے تو حضرت سائرہ کے والد محترم نے آپ کو کافی کنیزیں دیں، غلام دیے، مال و اسباب دیا، آپ کو بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے مصر چلے گئے. مصر کا بھی جو واقعہ ہے وہ میں پھر کسی ٹاپک پہ یا پھر کسی جگہ پہ آپ کو بتاؤں گا. تو آپ جب مصر پہنچے تو مصر کے بھی بادشاہ نے کوئی آپ کی تبلیغ پہ کوئی کان نہیں دھرے، تو لہٰذا آپ وہاں سے بھی اٹھ کے فلسطین کے علاقے روانہ ہو گئے. تو پیارے دوستو، فلسطین کے جو عمرہ تھے، جو سردار تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کافی سن رکھا تھا اور ان کو پتہ تھا، ان سرداروں کو، کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تو دوستو، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کے سرداروں نے ویلکم کیا. آپ کو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ کا آنا ان کے لیے خیر و برکت ہے، اور انہوں نے نذرانے کے طور پر کافی کثیر رقبہ جو ہے وہ نذرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. تو آپ نے وہاں پر فلسطین میں سکونیت اختیار کی، اور آپ کے پاس اب رقبہ بھی آ گیا تھا. تو اللہ کے حکم سے جب آپ نے وہاں پر کھیتی باڑی کی تو وہاں پر عالم یہ ہوا کہ اللہ نے خیر و برکت کی. آپ کے مویشی، آپ کا رقبہ سرسبز اور مویشی بہت زیادہ، غلہ بہت زیادہ ہونے لگ گیا. تو آپ نے وہاں پر جو مساکین ہیں اور غربا ہیں ان کے لیے پھر یہ شروع کیا کھانا، اور آپ غربا میں اور مساکین میں کھانا ان کو کھلاتے. مہمانوں کے جو دور دراز کے پردیسی لوگ ہوتے ان کے کھانوں کا بندوبست کرتے. غرض یہ کہ وہاں پر جو لوگ مہمان کے طور پہ پردیسی آتے، آپ ان کو کھانا کھلاتے تو وہ یہی سوچتے کہ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کافی خدمت کرتے، اور آپ کی مہمان نوازی ایک مثال بن گئی فلسطین کے علاقے میں. آپ کھانا نہیں کھاتے تھے اتنی دیر تک جتنی دیر تک کوئی مہمان کو پاس بٹھا کر کھانا نہ کھلا دیں. تو پیارے دوستو، ہوا اس طرح کہ آپ سب کچھ، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، مال بھی، رزق بھی بہت زیادہ دے دیا، غلام بھی آپ کے پاس کافی تھے، آپ ان کی بہت کیا کرتے تھے. جو خود کھاتے اپنے مہمانوں کو بھی وہی کھلاتے، اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاتے، جو پہنتے اپنے غلاموں کو بھی وہی پہناتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا بہت دیا ہوا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. تو آپ جو تھے وہ پیارے دوستو، لیکن ایک چیز جو تھی وہ آپ کے پاس ابھی تک نہیں تھی، اور آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے اللہ کے حضور کہ اللہ ان کو اولاد دے دے. تو پیارے دوستو، حضرت ہاجرہ کا جو نکاح ہوا وہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ کیسے ہوا. تو پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں میسر تھیں، اور مگر اولاد نہ تھی. تو آپ کثرت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کیا کرتے تھے. اور جیسے سورہ اللہ تعالیٰ سورہ صفات کی آیت نمبر 100 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ترجمہ: اے میرے پیارے رب، اور مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ دعا آپ ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بتائی. تو دوستو، آخر کار حضرت ابراہیم کی دعا بارگاہ الہی میں
قبول ہوئی جیسا کہ اللہ کریم کا ارشاد تھا۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔ تو پیارے دوستو، یقینی طور پر یہ بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھی، اور کیونکہ اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اللہ نے آپ کو یہ پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسماعیل ہوگا، وہ بہت بردبار ہوگا، تو اور وہ بڑا حلیم بچہ ہوگا، بردبار ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا۔ تو دوستو، آپ وہ بیٹا جس کو بعض جگہوں پہ 10 سال ہے، بعض جگہوں پہ 12 سال ہے، کہ جب وہ عمر کو پہنچے تو ہوا اس طرح کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے سے ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا، مجھے خواب آیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اور اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہاری قربانی کروں۔ تو آپ سوچیں، یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، پیارے ابا جان، انشاءاللہ اللہ کے حضور آپ مجھے صبر والا ہی پائیں گے۔ تو ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پہ کچھ اس طرح لکھا، یہ فیضان نظر ہے کہ مکتب کی کرامت، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو پیارے دوستو، آپ کی شخصیت اس طرح کہ جب یہ چیزیں ہوئیں، تو اس سے پہلے میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ حضرت ہاجرہ کا نکاح کیسے ہوا۔ تو جب آپ نے دعا مانگی کہ بھئی یا اللہ مجھے اولاد دے، تو ایک دن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن حضرت سائرہ حضرت ابراہیم سے فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، کیوں نہ میں آپ کی، لیکن ہمیں اولاد نہیں دی، کیوں نہ میں آپ کی جو ہے وہ شادی یا آپ کی نکاح جو ہے وہ ہاجرہ، کیونکہ ایک نیک اور خوش سیرت اور خوبصورت اور نیک سیرت خاتون ہیں اور اللہ کو یاد کرتی ہیں، میں ان سے کروا دیتی ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے۔ تو حضرت سائرہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح کروایا۔ طے یہ پایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے دے، تو یہ نکاح سے پہلے یہ طے یہ پایا تھا کہ جو بھی حضرت سائرہ کہیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو قبول کریں گے۔ پیارے دوستو، ہوا بھی اس طرح۔ اللہ کے حکم سے جب نکاح ہوا تو اس کے بعد اللہ نے بی بی ہاجرہ کو ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام، اور بیٹا بڑا بردبار تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پہلے وحی میں بتا دیا تھا۔ تو بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور حضرت سائرہ اب بیٹے کے بعد جو ایک انسانی فطرت ہے تو وہ بڑا دکھی رہنے لگ گئیں۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اس کو کہیں دور چھوڑائیں، ان دونوں ماں بیٹے کو۔ تو آپ کو اس سے پہلے ہی اللہ کا حکم مل چکا تھا کہ بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، دونوں ماں بیٹوں کو آپ ایک ویران اور بیابان جگہ پر چھوڑ آئیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کو وہ جگہ بھی بتا دی تھی کہ کہاں پر چھوڑ کر آنا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر ہوا اس طرح کہ ایک اونٹ پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہو گئے، دوسرے اونٹ پر آپ نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، ننھے اسماعیل کو، جو کہ ابھی بہت شیرخواہ تھے، ان کو بٹھا دیا، اور آپ کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی ساتھ لے لیا، اور ان کو ایک ویران اور بیابان وادی میں چھوڑنے لگے۔ جب آپ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ آقا، آپ مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ خاموش رہے۔
تیسری دفعہ جب آپ نے پوچھا بی بی ہاجرہ نے، حضرت بی بی ہاجرہ نے، کہ آقا آپ یہ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے سر ہلا دیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے۔ تو حالت یہ خاتون بی بی ہاجرہ نیک سیرت خاتون تھی، تو وہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے، اور اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا اور اللہ ہی سبب بنائے گا۔ تو لہٰذا وہ چھوڑ کر اور حضرت ابراہیم دور چلے گئے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ دور چلے گئے تو اللہ کے حکم سے یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر یہ حکم رب کا ہو تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا حضرت اسماعیل اور حضرت بی بی ہاجرہ کو آپ نے مکہ معظمہ میں ہی چھوڑا، جو کہ اس وقت پہاڑ تھے، سنگلاگ پہاڑ ویران، نہ کوئی پانی نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہیں، کوئی پھل کچھ نہیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہاں سے ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوئے اور آپ کافی دور تک چلے گئے۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نظر آنا بند ہو گئے، تو آپ نے دعا کی اللہ کے حضور، اے میرے رب، ترجمہ، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں بسایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دیں لوگوں کے دلوں کو وہ شوق محبت ان کی طرف مائل ہوں، انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، یہ کہہ کے حضرت ابراہیم واپس چلے گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار تھے تو ان سے معجزہ جو کہ آج قیامت تک ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ، اور وہ معجزہ تھا زمزم کا، وہ بتاتا ہوں پیارے دوستوں کہ وہ کیسے ہوا۔ تو پیارے دوستوں، جب بی بی ہاجرہ کے پاس کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو پیارے دوستوں آپ سخت گرمی میں وہاں پر بیٹھ گئیں، اور اسی طرح کچھ دیر گزر گئی، سب کچھ کھجوریں بھی ختم اور سب کچھ ختم، تو آپ کافی دیر، کافی عرصہ گزر گیا، کبھی آپ اس پہاڑی پر، کبھی اس پہاڑی پر، جو کہ آج ہمیں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے وہ صحیح آج بھی ہمیں عمرہ کے لیے اور زائرین وہ کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے۔ تو وہ اماں ہاجرہ کی جو وہ صحیح تھی وہ ہماری عبادت میں شامل ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، میٹھی میٹھی باتیں ہیں، آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، میں بتاتا جاؤں گا۔ آج میں نے بڑی باتیں کرنی اپنے دوستوں کے ساتھ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئے گی اور میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں کہ حج کے اس موقع پر جو دوست میری یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، وہ مجھے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور اچھے اچھے کامنٹس بھی دیں گے۔ تو واپس آتے ہیں، تو جب وہ صحیح کرنے لگ گئی تو آپ جب پہاڑی سے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننھے اسماعیل نے جہاں پر ایڑیاں ماری، تو حضرت اسماعیل نے جہاں پر ایڑیاں ماری تو پیارے دوستو وہ ایڑی جو ہے ایسی لگی کہ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، میٹھے پانی کا چشمہ۔ تو پیارے دوستو، میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ چشمہ جب آپ نے دیکھا پانی آ رہا ہے تو آپ نے بھی پیا، بی بی ہاجرہ نے بھی، اماں ہاجرہ نے بھی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ اور اب پیارے دوستو، وہاں پر دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا، جو ہوا اس طرح کہ وہاں پر کچھ قافلے کے لوگ بھی جو تھے وہ آ رہے تھے، اور اللہ نے کیونکہ وعدہ کیا تھا بھوک اور پیاس جو ہے وہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، تو پانی اللہ نے دے دیا، اور اسی طرح ایک قافلہ گزر رہا تھا پیارے دوستو،
اس قافلے نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی، پرندے ریگستانی ایریا میں جہاں پہ گھومتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی۔ تو وہاں جو قافلے کے لوگ تھے وہ سردار وہ بھاگے ہوئے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک خاتون اللہ والی بیٹھی ہوئی ایک بچے کے ساتھ، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بھی یہاں پہ رہنے کی اجازت دیں، آئے میٹھا پانی ہمیں بھی استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ تو بی بی ہاجرہ کو اللہ کی طرف سے امداد بھی مل گئی اللہ کے حکم سے، تو وہ وہاں پر پیارے دوستو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ آپ کی عزت کرتے تھے اور وہاں دیکھتے دیکھتے بستی بس گئی۔ تو جب آپ کی عمر، حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال کی ہوئی، بعض جگہوں پہ 10 سال ہے، بعض جگہوں پہ 13 سال، تو جب 13 سال کی عمر ہوئی تو پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا پیارے بیٹے مجھے خواب میں یہ حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں آپ کو ذبح کر لوں۔ پیارے دوستو یہ ذرا سننے والی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ بچہ چھوٹا ہو، نبی کی اولاد، اور باپ عرصوں بعد ان کو ویرانے میں چھوڑ کے چلا جائے اور پھر عرصوں بعد آئے اور آ کے کہے کہ بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں نے آپ کو قربان کرنا ہے، میں نے آپ کی قربانی دینی ہے۔ تو سوچیں کیا اس وقت بچے کے دل پہ بیتے گی، لیکن کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کو ایک بردبار بچہ دوں گا، تو اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو پیارے دوستو یہ بات ہوتی ہے ایک نبی کی اولاد کی، نبی کے بچوں کی۔ تو اللہ کی راہ میں جو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ایک امتحان انہوں نے پہلے پورا کیا کہ جب وہ وادی بیبان میں چھوڑ کے آ گئے، اور دوسرا امتحان ذبح کرنے کا، قربانی کا۔ اور یہ وہ عبادت ہے پیارے دوستو جو کہ ہمارے مذہب میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور آج تک مسلمان جو ہیں اس پر کار بند ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ اور دوستو جب وہ آپ کو لے کے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا، بی بی ہاجرہ سے، کہ بچے کو تیار کر دو، اور آج جو ہے وہ آپ نے نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور والد کے ساتھ بھیج دیا۔ تو شیطان مردود اس کو پتہ تھا، اس کو موقع تھا، ملنا چاہیے تھا، تو وہ بہکانے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو وہ سیدھا گیا بی بی ہاجرہ کے پاس، اماں ہاجرہ کے پاس۔ اماں ہاجرہ سے فرماتا ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ باپ کے ساتھ جا رہا ہے، اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہ نہیں، ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ لیکن اس نے کہا ہاں یہ کرنے جا رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ جس میں اللہ کے نبی اللہ راضی ہیں تو میں کون ہوتی ہوں؟ تو شیطان کو منہ کی کھانی پڑ گئی پیارے دوستو۔ وہ پھر گیا ننھے اسماعیل کو بہکانے۔ تو پیارے دوستو جب ننھے اسماعیل کے پاس گیا تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا کہ تمہارے والد تمہیں آج ذبح کرنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے یا ذبح کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اللہ کے حکم سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت 10 سال یا 12 یا 13 سال کی عمر کے تھے، انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اگر اللہ کے حکم سے لے کے جا رہے ہیں تو میں راضی، اللہ بے شک مجھے صبر والوں میں پائے۔ اب
غیر متوقع جواب سن کے شیطان وہاں سے بھی بھاگ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تنگ کیا، تو آپ نے وہاں پر اس کو پتھر مارے، جو کہ آج ہمیں رمی کی شکل میں ہمارے ساتھ اللہ کے حکم سے حج میں وہ شامل ہیں، لوگ وہ رمی مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں، اور یہ وہ واقعات تھے۔ اور دوستو جب قربان گاہ پہ چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں پر کیا ہوا پیارے دوستو، آپ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے گا اور ایک رسی سے مجھے باندھ دیجئے گا تاکہ میں ہلوں نہ، جب آپ چھری چلائیں تو میں ہلوں نہ اور آپ کے کپڑے نہ خراب ہوں۔ تو پیارے دوستو، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں، اور چھری میرے گردن پہ چلا دیجئے تاکہ میری تڑپ نہ آپ دیکھ سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ نے باندھ دیا۔ آپ نے 2 دفعہ چھری سیدھی کر کے چلائی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ چھری ان پہ نہ چلی۔ اور دوستو آپ نے جب دیکھا کہ چھری نہیں چل رہی تو آپ نے فٹافٹ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا چھری تو سیدھی ہے لیکن اللہ کے حکم سے نہیں چل رہی۔ پھر آپ نے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لی اور پورے زور سے، پیارے دوستو پورے زور سے جو ہے وہ وہاں پر آپ نے چھری جو ہے وہ چلائی، پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے حکم سے پیارے دوستو حکم یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک مینڈا یا دمبا وہاں پر حضرت اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیا، اور حضرت اسماعیل بالکل صحیح سلامت، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہوئی۔ تو پیارے دوستو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عبادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں وہ سنت ابراہیمی مکمل کرتے ہیں، اور میرے دوستو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور حج میں بھی یہ شامل ہے۔ میرے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ لیکن جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پیارے دوستو اس قربانی کے عید الاضحیٰ کے موقع پر پیارے دوستو ان غریبوں کو مت بھولیے گا جو کہ مفلس ہیں، اور آج کل سفید پوش بہت زیادہ ہیں۔ میرے کافی دوست ہیں، کافی احباب ہیں جو بیچارے سادگی میں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی، اور میرے بھائی میری ویڈیو دیکھ کر ان لوگوں کی بھی ہیلپ کریں گے جن کو صحیح معنی میں اس قربانی سے فائدہ ہو۔ اپنی فریجیں مت بھریے گا، کوشش کیجئے گا ان غریبوں میں دیں، ان مساکین میں دیں، اور اپنے دلوں کو ان غریبوں کے لیے نرم کر دیں۔ پیارے دوستو آج میں نے اپنا نمبر بھی اپنے اس ویڈیو میں سینڈ کیا ہے، کوئی دوست سوال کرنا چاہیں یا ان غریب لوگوں کی امداد کرنا چاہیں تو میرے دوست یہ میرا نمبر ہے، آپ مجھے دیجئے گا اور مجھ سے ملیے گا، تاکہ ان غریبوں کا بھی ہم خیال رکھیں جو کہ جن کو یہ عید سے اور آنے والے وقت میں دوستو فائدہ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی عاطف کو آپ کو یہ اس ویڈیو پسند بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو امید کرتا ہوں کہ مجھے معاف بھی کر فرمائیں گے، اور اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔